ملک صاحب کی جو پارٹی سوال میں نے ملک احمد خان صاحب سے کیا تھا، آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ سیاست میں جب سے آپ آئے ہیں اتنے الیکشن بھی آپ نے لڑے، بہت زیادہ آپ کو دباؤ آیا ہو اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے، اور آپ نے پھر اس کو کیسے فیس کیا؟ دباؤ تو رہا ہے جی، پچھلے سال ڈیڑھ دو سال میں تو بہت دباؤ رہا ہے جی۔ تو میرے خیال تھانہ دکھا دیا آپ کو۔ تھانہ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا دکھایا سر انہوں نے، وہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایک چیز جو آپ بتانا چاہیے؟ اب میں کیا، مجھے تو ایسی ایسی جگہ انہوں نے دکھائی جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس جگہ پہ بھی جا کے رہ سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یس، ایکسپلور بہت کیا ہے آپ فروا بی بی، آپ میں بی بی ہماری طرف بیٹیوں کو بہنوں کو بی بی کہتے ہیں۔ آئی نو۔ اچھا، وہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ میں ایسی ایسی جگہ پہ گیا ہوں اور میں نے اتنا ایکسپلور کیا ہے پچھلے، یعنی حالانکہ میں کسی جگہ پہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر وہ جو مہینے گزرتے گئے ہر مہینے ایک ایک ایف آئی آر بڑھتی گئی، تو بار میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز تھی جس سے گزرے ہیں۔ اب اس کو چونکہ آج عید کا دن ہے تو اس کو ہم لائٹر موڈ میں رکھیں، باقی دباؤ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ تلخ واقعات سب سے حسین یادیں بی بی کا جو بی بی کا آپ نے ذکر کیا نا، ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو بی بی عابدہ حسین تھیں، ہاں جی، تو خاتون اینکر نے ان کو کہا کہ میڈم آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھے بی بی کہتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ میں میڈم کہلانا پسند نہیں کرتی، مجھے بچپن سے بی بی کا لفظ سننے کو، تو ہمارے علاقوں میں بی بی کا ماں کے لیے بھی ہوتا ہے، بیٹی کے لیے بھی ہوتا ہے، بہن کے بھی ہوتا ہے، قابل احترام عورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو عورتوں کے نام کے ساتھ بی بی لکھا جاتا تھا۔ ہاں جی، وہ شہروں میں نام، جب اگر کسی خاتون کی گاڑی کہیں لگ گئی ہے تو وہ نکلتے ساتھ ہی کہیں گے اوے بی بی، تو یہاں پر ذرا اس کا جو سینٹیٹی کا نہیں پتا نا، لفظ کی سینٹیٹی کا نہیں پتا، تو خراب کر دیتے۔ اب وہ بے نظیر بھٹو کو لوگ بی بی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بی بی تھا، اردو والا بی بی تھا، عورتوں کے نام کے ساتھ بی بی لگتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی ٹیکنیکل ہے تھوڑا کویسچن جی، جب آپ اپنی ایگو کو ٹون ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو نیچے لاتے ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے دماغ میں، اور وہ کون سا عمل ہوتا ہے یا وہ کون سے کیمیکلز ہیں جو اس کو ٹون ڈاؤن کرنے ہی نہیں دے رہے ہوتے؟ دیکھیں، ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہمارے ارد گرد بہت ساری ہیں۔ ایگو کو آپ کو بیلنسڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ایک شخص میں ایگو بے تحاشا ہے تو یہ اس کو جینیٹکلی بھی مل سکتی ہے، یہ اس کے باپ دادا خاندانی ایک ایگوئسٹک پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے خون میں ہی شامل ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہادر آدمی جو ہے نا وہ خاندانی ہوتا ہے، اور خاندانی آدمی جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، اپنی شخصیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اس کے بولنے کے انداز، اس کا الفاظ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خاندانی ہے۔ ایگوئسٹک پرسنالٹیز اکثر اوقات جو ہے وہ غصے والے لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ایگو ایک انسان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ انسان ہیں اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ایگوئسٹک پرسنالٹی ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو درد دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلے خود اذیت سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے معتبر جانے جائیں، ہم دوسروں سے سپیریئر جانے جائیں، اچھا اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ساسے برتری بھی ہے، یہ ایک کمپلیکس ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنی ایگو میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اس سے زیادہ ہوں، اور اکثر لوگ ایگو کا استعمال وہیں پہ کرتے ہیں جہاں پہ انہیں اپنا آپ کم لگ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو زیادہ عزت نہیں مل رہی ہوتی، یا جہاں پر وہ جو ہے وہ ایک بہت بہترین شخصیت بیٹھی ہے اور ایک وہ بیٹھے ہیں لیکن ان کو وہ پریفرنس نہیں مل رہی، تو وہ ایک دم اپنی ایگو میں آ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ سب کی توجہ جو ہے وہ ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت سی شخصیات ہیں، ہماری بہت فیمس پرسنالٹیز بھی جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے، اس میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ہم اپنی پرسنالٹی پہ خود ایسا کام کرتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور اب میں کچھ ایسا کروں گا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ مجھ سے ڈریں گے، یا لوگ میری ایگو کے آگے جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ بیسیکلی یہ ایک بیہیویئر ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے یا بیماری ہے۔ دیکھیں، بیماری یہ تب بن جاتی ہے جب آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں، ہم اس کو ایکسٹریم لیول پہ بیماری کنسیڈر کرتے ہیں نا، ہم اس طرح ایک دم سے اس کو جو ہے وہ بیماری، تھوڑی سی ایگو ہونی بھی چاہیے انسان کو نا، ہاں تھوڑی سی ایگو ہونی بھی چاہیے، کہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اپنی عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، لیکن اتنی ایگو کا ہونا کہ جس میں آپ دوسرے کو کمتر اور صرف اپنے آپ کو برتر سمجھیں، اسرٹیونیس اور ایگو میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے، یہ بیسک بات بالکل ٹھیک آپ نے کہا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوں گی جو ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہیں۔ اچھا میں ذرا فروا سے کویسچن، جی فروا سارے کریئر میں نیوز اینکرنگ، پروگرام اینکرنگ، رپورٹنگ، آؤٹ ڈور انڈور، کوئی ایسا بھنڈ
ملک صاحب بھنڈ ہم کہتے ہیں جو غلطی ہوتی ہے, بلنڈر جو جیسے بھاگنا ہے. کوئی ایسا بلنڈر, اردو میں ویسے ریڈیو پاکستان میں اس کے لیے لفظ گھپلا استعمال ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے یہاں بھنڈ ہوتا ہے یا بلنڈر, جو صرف آپ کو ہی پتا ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہو اور آپ نے وہ کر دیا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف پتہ چلا ہو, یا ویورز کو پتہ چلا ہوگا یا ٹیم کو پتہ چلا نہیں ہوگا. ویورز کو شاید نہ پتہ چلا ہو, لیکن میری پیسر کی ٹیم کو شاید پتہ چل گیا تھا. یہ میرے بہت کریئر کے شروع کے دنوں کی بات ہے. اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا, بڑے ہو گئے ہیں. جب شروع میں جب آپ آن ایئر جاتے تھے نا نئے نئے اسکرین پر, تو آپ کا دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کانوں میں سنائی دیتی ہے. آپ کے ساتھ بھی شاید یہ ہوا ہوگا. تو میں جب نئی میں آن ایئر ہوئی تو میرا بلیٹن, پہلا بلیٹن تھا 10 بجے کا. صبح 10 بجے. ارشاد عارف صاحب بھی اس وقت وہیں پر موجود تھے اس ادارے میں. صبح کے 10 بجے کا بلیٹن تھا, اور میں نے پوری پریکٹس بیٹھ کے کی تھی, تو انہوں نے مجھے ورچوئل پہ کھڑا کر دیا ڈیو ٹو ہائٹ اور سارا کچھ. اب مجھے چلنا تو آتا نہیں تھا, اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے ہیل پہننی ہے, اور ہیل بھی میں تگڑی والی لے آئی, اچھی والی. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پینسل ہیل جو ہے اسٹیلیٹوز جسے ہم بولتے ہیں وہ پہن کے تو واک کرنی تھی. اور جیسے اسٹوری اوپن ہوئی, وہ آپ کو پتہ ہے مارننگ شو میں کام کرنے والے صرف بتاتے ہیں یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, آگے 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 یہ والا ہوتا ہے. تو جب پہ کھڑی تھی سمجھ نہیں آئی کیا ہوا, سلیپ ڈپرائیوڈ تھی, خوشی میں ایکسائٹمنٹ میں پتہ نہیں تھا. تو واک کرتے کرتے ایک تو میں نے واک کی تو میرا جوتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا, نیا جوتا ٹوٹ گیا, اتنی بری واک کی. اور خبر یہ تھی کہ اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ باغبانی کے شوقین افراد نے نرسریوں کا رخ کر دیا, اور چونکہ اتنی کنفیوژن ہو گئی شور اور اس پہ, اور میں سلیپ ڈپرائیوڈ مجھے سمجھ نہیں آئی, تو میں نے بولا اور ناظرین موسم کی تبدیلی کے ساتھ باغیوں نے نرسوں کا رخ کر لیا. تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا بولا, بٹ مجھے لگا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا, اور وہ ہو گیا, بٹ اٹ وینٹ لائف. اور پیچھے سے پورا جو پی سی آیا تھا وہ, تو یہ میرا خیال سے میری زندگی کی ایک ایسی غلطی ہے, یا بلنڈر کہہ لیں, گھپلا کہہ لیں, جو آن ایئر گیا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کبھی کہ اس طرح کی غلطی میں نے کبھی دوبارہ کی. بہت سی غلطیاں ہیں ویسے جو انسان کو خود ہی پتہ ہوتی ہیں. ہاں نہیں ایسی غلطی نہیں ہوتی یوزلی. یہ مہارت ہے کہ آپ کی غلطی نہ آپ کی ٹیم کو پتہ چلے نہ آپ کے ویور کو پتہ چلے. ہاں مثال کے طور پہ میں 2 بار سویا, کہ میں کہاں غلطی کر, میں 2 بار سویا آن ایئر, اچھا لیکن نہیں پتہ چلا کسی کو, پھر میں جاگ بھی گیا. یہ ویسے یہ عباس صاحب کا خیال ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. ہاں یہ نہیں سر, وہ بیسیکلی مانیٹرنگ ایسی ہوتی تھی, اگر پتہ چلتا تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے شو کاس ہونا تھا. یہ جو ہے مطلب اس طرح کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. لیکن پروگرامنگ کی لائف بہت ڈفرینٹ ہے نیوز. نہیں یہ تو نیوز کی لائف کے سارے قصے نیوز کی لائف کے ہیں. پروگرامنگ میں تو خیر کوئی خاص وہ ہوتا نہیں ہے, اور پروگرام اتنی لائیولی ہے کہ اس میں وہ بلنڈر کنسیڈر بھی نہیں ہوتا. جو نیوز میں بلنڈر کنسیڈر ہوتا ہے وہ پروگرامنگ میں ہوتا بھی نہیں ہے. ملک صاحب میسج آپ کے چاہنے والوں کو, آپ کے حلقے کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو. آج کل جو حالات ہیں, ہمیں یہ قربانی صرف یہ نہیں کہ فریزر بھر لیں, ہم نے اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے اور قربانی بھی نہیں کر سکتے. آپ کی اصل قربانی وہ ہوگی جو قربانی مانگ کر بھی نہیں سکتے اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. مانگنے والا جو دروازے پہ آ جاتا ہے وہ تو آ جاتا ہے, لیکن ایسے گھروں کا بھی خیال رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ, ہر مکتب فکر میں, سول سوسائٹیز میں یہ لوگ موجود ہیں, اور آج ان کی بتدریج تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں, اور ان کی قربانی والے دن اصل قربانی یہ ہے. باقی ہمارا لیڈر اندر ہے جی, ہماری اداس قربانی ہے, مخصوص حالات میں ہم گزر رہے ہیں. تو اس قربانی کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو ہمارے پاس لے کے آئے جلدی. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی بھی قبول کرے اور دعا بھی قبول کرے. مہربانی.